الرحمن الرحیم المرکب قسمانی احدہما المرکب التام. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی مرکب کی تقسیم فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اونچا بولو بھائی. مرکب کی تقسیم فرما رہے ہیں. مرکب کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مرکب تام، نمبر دو مرکب ناقص. مرکب کا تام کی تعریف وَهُوَ مَا يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ. مرکب تام اسے کہتے ہیں جس پر سکوت صحیح ہو، اور یعنی بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو. سننے والے کو فائدہ جیسے زید قائم. مرکب ناقص کی تعریف وَهُوَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ. اور مرکب ناقص اسے کہتے ہیں جس پر سکوت صحیح نہ ہو، یعنی بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو. جیسے غلام زیدن، جیسے فاصل المرکب التام. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرکب تام کی تقسیم فرما رہے ہیں. بھائی مرکب تام کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک خبر و قضیہ، نمبر دو انشاء. نمبر ایک اونچا بولو. نمبر دو انشاء. خبر و قضیہ کی تین تعریفیں ہیں جی. خبر و قضیہ کی تین تعریفیں ہیں. نمبر ایک ما قصد بہ الحکایت. خبر و قضیہ وہ مرکب ہے جس کے ساتھ حکایت کا ارادہ کیا جائے، جس کے ساتھ نمبر دو قول یحتمل الصدق والکذب. خبر و قضیہ وہ قول ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے. نمبر تین خبر و قضیہ وہ مرکب ہے جس کے کہنے والے کو، جس کے سچا یا جھوٹا کہا جا سکتے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. جیسے سماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے. العالم حادث، اور عالم حادث ہے. فَإِنْ قِيلَ قَوْلُنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَضِيَّةٌ وَخَبْرٌ. یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے جی. معترض اعتراض کرتا ہے اور یہ عبارت ایک، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض کو نقل کر کے قلتوں سے اس کا جواب دے رہے ہیں. فَإِنْ قِيلَ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض کو نقل کر کے قلتوں سے اس کا جواب دے رہے ہیں. معترض اعتراض کرتا ہے آپ نے خبر و قضیہ کی تعریف کی جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے. لا الہ الا اللہ یہ خبر و قضیہ تو ہے لیکن صرف صدق کا احتمال رکھتا ہے، کذب کا بالکل احتمال نہیں رکھتا. صدق کا احتمال رکھتا ہے، کذب کا بالکل احتمال نہیں رکھتا. جواب بھائی اگر محض لفظوں کا اعتبار کریں تو پھر لا الہ الا اللہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہے، لیکن حاشیہ تین کی خصوصیت کا اعتبار کریں تو پھر صدق صرف اور صرف صدق کا احتمال رکھتا ہے، کذب کا احتمال نہیں رکھتا. حاشیہ تین سے مراد نمبر ایک بندے کا متکلم کا مسلمان ہونا، حاشیہ تین سے مراد متکلم کا مسلمان ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا موجود ہونا. اب ان کی وجہ سے لا الہ الا اللہ میں صرف صدق ہی صدق ہے، کذب نہیں ہے. وَيُقَالُ لِسَانِي. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرکب تام کی دوسری قسم انشاء کو بیان فرما رہے ہیں. انشاء کی تعریف جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے، اور جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے. انشاء کی چند قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، نداء، عرض، قسم، دعا، تعجب، مدح و ذم وغیرہ. مدح و ذم وغیرہ. فاصل المرکب الناقص. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرکب ناقص کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. مرکب ناقص کی بھائی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مرکب تقییدی اور نمبر دو مرکب غیر تقییدی. نمبر ایک اور مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی. مرکب تقییدی کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر ایک مرکب اضافی، نمبر دو مرکب توصیفی. نمبر ایک مرکب اضافی، نمبر دو مرکب اضافی کی مثال جیسے، اور مرکب توصیفی کی مثال جیسے الرجل العالم.
اس میں راجل موصوف ہے اور عالم صفت ہے، اور صفت موصوف کے لیے قید ہوتی ہے۔ اور مرکب اضافی کی مثال جیسے غلام و زیدن، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے۔ مرکب تقییدی کی مثال جیسے فدار، اس میں فی حرف جار ہے اور دار اس کا مجرور ہے، فی حرف جار ہے، دار اس کا مجرور ہے۔ الفاظ دیگر ہے، فی ظرف ہے، فی کیا ہے اور ظرفیہ ہے، اور دار مظروف ہے، فی ظرفیہ ہے، اس میں فی اور ظرف ہے اور دار ہے مظروف ہے، اور مظروف ظرف کی قید نہیں ہوتا، مظروف ظرف کی قید نہیں ہوتا۔ مرکب غیر تقییدی کی مثال جیسے فدار، اس میں فی ظرف ہے اور دار مظروف ہے، اور مظروف ظرف کے لیے قید نہیں ہوتا۔ یا الفاظ کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ معانی کی بات شروع فرمائیں گے، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معانی کی بات شروع فرمائیں گے۔ فاصل المفہوم، فاصل المفہوم، الفاظ کی بات سے فارغ ہونے کے بعد فاصل المفہوم سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ معانی کی بات شروع فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ معانی کی بات سے شروع فرما رہے ہیں۔ مفہوم کی تعریف، ما حاصل فی الذہن، جو چیز ذہن میں حاصل ہو اسے مفہوم کہتے ہیں، جو چیز ذہن میں حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر جناب مفہوم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفہوم جزئی، نمبر 2 مفہوم کلی۔ مفہوم جزئی کی تعریف، جزئی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے منع کرے، جس کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے منع کرے، جیسے زید، عمر، حاضل فرض اور حاضل جدار، یہ چاروں مثالیں ایسی ہیں کہ ان کا تصور کریں تو یہ کثیرین پر سچا آنے سے منع کرتی ہیں، یعنی ایک ہی چیز پر سچی آتی ہیں، کثیرین پر سچی نہیں آتی۔ عمل کلیوں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفہوم کلی کی تعریف فرما رہے ہیں۔ مفہوم کلی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ کرے، کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ کرے، جیسے انسان اور فرض۔ اب انسان یہ اس کا نفس تصور کثیر سچا آنے سے منع نہیں کرتا بلکہ تمام انسانوں پر سچا آتا ہے، اور فرض بھی تمام قسم کے گھوڑوں پر سچا آتا ہے۔ قد یفسر الکلی والجزئی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلی اور جزئی کی کلی اور جزئی کا ایک اور معنی بیان فرما رہے ہیں، کلی اور جزئی کا ایک اور معنی بیان فرما رہے ہیں۔ لفظوں کے اعتبار سے پہلے معنی اور دوسرے معنی کے درمیان فرق ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ کلی کی تعریف، کلی وہ مفہوم ہے ما تصور کرنے سے عقل جس کی کثرت کو جائز رکھے، عقل جس کی کثرت کو جائز رکھے، اور جزئی وہ مفہوم ہے ما تصور کرنے سے عقل جس کی کثرت کو جائز نہ رکھے، عقل جس کی کثرت کو جائز اونچا بولو، عقل جس کی کثرت کو جائز نہ رکھے۔ اب بھائی ترجمہ دیکھ لو، فاصلون یہ فاصل ہے، المرکب و قسمان، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، احدہما ان میں سے ایک مرکب تام ہے، وہو ما یصح السکوت علیہ، اور مرکب تام وہ مرکب ہے جس پر سکوت صحیح ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اور ان 2 قسموں میں سے دوسری قسم مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص وہ مرکب ہے جو اس طرح نہ ہو، جو اس طرح نہ ہو۔ فاصلون یہ فاصل ہے، المرکب التام، مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں، یقال لاحدہما الخبر والقضیہ، تو ان 2 میں سے ایک کو خبر و قضیہ کہا جاتا ہے، اور خبر قضیہ وہ مرکب ہے، خبر و قضیہ وہ مرکب ہے جس کے ساتھ حکایت کا ارادہ کیا جائے، اور جس کے ساتھ حکایت کا کوئی بھی بات ہے اس کو بیان کرنے کا ارادہ کیا جائے، جس کے ساتھ حکایت کا ارادہ کیا جائے۔ وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ، اور وہ خبر و قضیہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ، اور اس کے کہنے والے کو اس میں سچ بولنے والا یا جھوٹ بولنے والا کہا جاتا ہے، جیسے السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، العالم حادث، اور عالم حادث ہے، عالم حادث ہے۔
فَإِنْ قِيلَ پھر اگر کہا جائے قولنا لا الہ الا اللہ قضیۃ و خبر قضیۃ و خبر، ہمارا قول لا الہ الا اللہ قضیہ اور خبر ہے، مع انہ لا یحتمل الکذب، باوجود اس کے کہ بے شک وہ کذب کا احتمال نہیں رکھتا، قل تو مجرد اللفظ یحتملہ، میں کہتا ہوں محض لفظ اس کذب کا احتمال رکھتا ہے، وَإِنْ كَانَ نَظْرًا إِلَى خصوصیت الحاشیتین، وَإِنْ كَانَ نَظْرًا الى خصوصیت الحاشیتین، اگرچہ حاشیتین کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ صدق اور کہ وہ کذب کا احتمال رکھنے والا نہیں ہے، وہ کذب کا احتمال رکھنے والا نہیں ہے، وَيُقَالُ لِسَانِي، اور دوسرے وَيُقَالُ لِسَانِ الْقِسْمَيْنِ، اور دو قسموں میں سے دوسرے کو انشاء کہا جاتا ہے، اور انشاء چند قسمیں ہیں، یعنی امر اور نہی اور تمنی اور ترجی اور استفہام اور ندا۔ فصل، یہ فصل ہے، المرکب الناقص علی انحاء، اور مرکب ناقص چند قسموں پر ہے، منہا ان میں سے مرکب اضافی ہے جیسے غلام و زیدن، اور ان میں سے مرکب توصیفی ہے جیسے الرجل العالم، الرجل العالم، الرجل العالم، اور ان میں سے مرکب تقییدی، یا تسامو ہو گیا، مرکب غیر تقییدی کہنا چاہیے، کفتدار جیسے فتدار، وہاں ہونا کتم بحث الالفاظ، اور یہاں تحقیق الفاظ کی بحث پوری ہو گئی، الان نرشدک الی بحث المعانی، اب ہم تجھے معانی کی بحث کی طرف راہ دکھائیں گے اور راستہ دکھائیں گے یا ہدایت دیں گے۔ فاصل، یہ فاصل ہے، المفہوم اے ما حاصل فی الذہن، مفہوم یعنی جو چیز ذہن میں حاصل، اس کی دو قسمیں، ان میں سے ایک جزئی اور دوسرا کلی ہے، اما الجزئی بہر الجزئی فہو ما یمنع نفس تصورہ عن صدقہ علی کثیرین، بہر الجزئی پس جزئی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور اس کے کثیرین پر سچا آنے سے منع کرے، جیسے زید اور عمر اور حاضل فرس اور حاضل جدار۔ اما الکلی بہرحال کلی، پس کلی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور اس میں شرکت کے واقع ہونے اور اس کے کثیرین پر سچا آنے سے منع نہ کرے، جیسے انسان اور فرض، اور تحقیق کبھی کبھی کلی اور جزئی کی دو اور تفسیریں کی جاتی ہیں، بہرحال کلی، پس کلی وہ مفہوم ہے عقل جس کی کثرت کو تصور اس کے تصور کرنے کی حیثیت سے جائز رکھے، بہرحال جزئی، پس جزئی وہ مفہوم ہے جو اس طرح نہ ہو، جو اس طرح نہ ہو۔